categories of people who are deserving of receiving zakat. And he mentioned that these are the only categories that are eligible to receive zakat, or for zakat to be given to. If somebody gives their zakat to some other category of people, to somebody else besides any one of these 8 categories, then even if they give their money, it will not qualify as their zakat being fulfilled. So, for example, if a person gives their money in the building of a masjid, their zakat money, then that will not qualify as their zakat being fulfilled. Similarly, if somebody gives their money in a school, an Islamic school or an institute, for the school or for the institute, then that also will not qualify as zakat. Zakat has to be given to these specific categories, these 8 categories of people. इसलिए एक उसूल याद रखना चाहिए जो कि सदक़ात वाजिबा होते हैं जिनकी अदायगी ज़रूरी है, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो फ़िदिया हो, रोज़े का फ़िदिया, सदक़ातुल फ़ितर हो, चाहे कसम के कफ़ारे का फ़िदिया हो, इसको कहते हैं सदक़ात वाजिबा। सदक़ात वाजिबा हमेशा मुस्तहिक़ शख्स की मिल्कियत में दिया जाता है, वहाँ मुस्तहिक़ शख्स का होना ज़रूरी है। किसी इमारत में, तामीर में, स्कूल में कभी भी सदक़ात वाजिबा नहीं लगाए जाते। ये उसूल हमेशा याद रखना चाहिए कि सदक़ात वाजिबा का मसरफ़ मुस्तहिक़ शख्स है, वहाँ शख्स होना चाहिए। तो लिहाजा यही वजह है कि ये मस्जिद की तामीर हो या स्कूल की तामीर हो, इसी तरह कोई और कार्य खैर का काम हो रहा हो, पानी का इंतज़ाम कहीं किया जा रहा हो, वहाँ पर भी ज़कात की रकम नहीं लगेगी। तो बस इस बात को याद रखना चाहिए कि सदक़ात वाजिबा हमेशा शख्स की मिल्कियत में देना ज़रूरी होता है। The point to always remember is that compulsory, obligatory forms of sadaqat, whether it be sadaqatul fitr, whether it be the fidya for a person's fast, or fidya for kafara, fidya for a person breaking their the kafara of their breaking their vow, any type of compulsory sadaqat, they have to be given to specific individuals that are deserving of it, and it has to be given to them into their possession. It can't be given to anything other than these individuals. These are people that are deserving of these types of wealth. It can be given in the building of a masjid, the building of a school, the maintenance of a school or an institute. Those types of giving are not qualified for any of the compulsory types of sadaqat. This is the principle to remember. आयत कुरानिया में फ़ुक़रा और मसाकीन का जिक्र आया था, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन, कि बिलाशुबा सदक़ात वाजिबा फ़कीरों का हक है और मसाकीन का हक है। तो फ़ुक़रा और मसाकीन तो चूँकि बहुत सारे हो सकते हैं, तो शरीयत ने इसमें कुछ ये बताया है कि सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखेंगे कि उसमें यहाँ अगर कोई मुस्तहिक़ है ज़कात का, तो सबसे पहले तरजीह उसको दी जाएगी। उसके बाद आस पड़ोस में देखा जाएगा कि अगर पड़ोस में आपके नेबरहुड में कोई मुस्तहिक़ है तो दूसरा हक उसका है, तरजीह शरीयत ने उसको दी है। इसके बाद जो शहर वाले हैं, इलाके वाले हैं, उनमें देखा जाएगा, तीसरा हक उनका है। शरीयत ने तीसरे नंबर पर तरजीह दी है उन लोगों को जो उसी इलाके में और शहर में रहते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो शहर से बाहर ज़कात भेजी जाती है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट लेना चाहिए अपने रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों को देने में 2 तरह का सवाब मिलता है, एक तो ज़कात की अदायगी का, दूसरा सिला रहमी करने का। उसके बाद आस पड़ोस में देखना चाहिए, उसके बाद उस इलाके में देखना चाहिए, इसके बाद सोचना चाहिए कि शहर से बाहर भेजें या नहीं भेजें। So now, when Allah speaks about the zakat wealth being given particularly to the categories fuqara and masakin, the poor and the destitute, then the person will say, well, there's so many people that are deserving, there's so many individuals who are fuqara and masakin, so where should it be given? What's preferable? What should be given precedence when I'm giving to these categories of people? So the Sharia outlines the first haqq over an individual is within their own family members, their own relations. So the first people we will look within is within the family members. Are there any fuqara and masakin?
And if there are, then those have the most right, they should be given first. The second category, if there's no fuqara and masakin amongst the family members or amongst the relatives, then the second category are the immediate neighbors, a person's neighborhood. Within your own neighborhood, if there are fuqara and masakin, then they have the second right. The third is within a person's own city or their town. If nobody in your immediate neighborhood is fuqara or masakin, then we'll look within the entire city that we reside in. That is there any individuals that are deserving, that are fuqara and masakin that zakat can be given to? After that third category, if there's still nobody found, then we can think about sending our zakat money to another city or outside the country or some other place. But these are the categories that have precedence. And particularly the first category, if we give within our own relatives, one is they have the most haqq. Secondly, we'll get double reward. Reward of giving zakat, number one, and also the reward of joining the ties of kinship, which is also a command of Allah subhanahu wa ta'ala. So these categories and this level of precedence or preference should be kept in mind when we give our zakat. ज़कात अदा करना दीगर अमाल की तरह एक अमल है, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं। तो हर अमल में शरीयत का उसूल ये है कि नियत की जाती है। नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं, रोज़ा रखते हैं तब भी नियत होती है। इसी तरह ज़कात की अदायगी से पहले नियत करना ज़रूरी है। ज़कात की अदायगी से पहले इस बात का ख्याल दिल में लेकर आना कि मैं ये रकम मैंने ज़कात के मद में ज़कात के लिए अलहदा करके रखी है, इसकी नियत करना ये भी ज़रूरी है। अब वो नियत कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में फ़ुक़हा ने थोड़ी सी तफसील ये ज़िक्र की है कि अगर जब आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं और 2.5% आपने अपनी ज़कात आखिर में कैलकुलेशन के बाद निकाल ली, उस रकम को अलहदा रखते हुए भी नियत की जा सकती है। नंबर 2, अगर उस टाइम आप नियत करना भूल गए और आपने ज़कात अदा कोई मुस्तहिक सामने आ गया, ज़कात की अदायगी का वक्त आ गया, तो इस सूरत में ऐसी सिचुएशन में इस मरहले पर आप नियत कर सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई शख्स ऐसी सिचुएशन में नियत करना भूल गया और उसने पैसे मुस्तहिक को दे दिए, बाद में याद आया कि यार ये तो मैंने ज़कात की मद में दिए थे और मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, बगैर सोचे दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक वो पैसे उस मुस्तहिक के पास हैं, उसने इस्तेमाल नहीं किए, उससे पहले तक आप नियत कर सकते हैं। So just like in any other amal, in any other acts of worship, niyat is also necessary for zakat. The same way that before we pray salat we make intention, similarly when we give our zakat, we have to make intention that this is the wealth of zakat, we're fulfilling the obligation of zakat. And this takes place in 3 ways. One is at the time of taking out that wealth and giving it, we make the intention that this is the wealth of zakat and we give it in that way. Secondly, at the time that a person beforehand we didn't make intention, we didn't separate the wealth, but an opportunity came up in front of us. Somebody that's deserving showed up in front of us. So in that very moment, we give money and we make the intention of zakat. That's also one way that's permissible. The third surah, or the third situation that Musa mentioned is that a person gives money to a deserving individual, but they never made the intention of zakat specifically. They gave money as charity or because the person asked or he needed. And it was a person that's one of the categories that are deserving of receiving zakat. Then later on the person remembers and says, oh, I should have given him, I should have made the intention of zakat because that was, I had to give my zakat money. So the Sharia allows that so long as that person still has the money in his possession and he hasn't used it, we can still make the intention that the money that I gave him is from my zakat, is my zakat money that I was fulfilling. And that niyat, that intention will be accepted, and that money that was given will be counted as the zakat that the person has fulfilled. But so long, the condition is so long as he still has the money in his possession and he has not utilized it or used it yet. मुस्तहिक उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास ज़कात का निसाब भी ना हो और सदक़तुल फ़ितर का निसाब भी ना हो। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं, शरीयत ने
شریعت کا حکم یہ ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود بھی جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مستحق ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے تو جیسے کل بات ہوئی تھی، مستحق ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا غیر مسلم چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو، ضرورت مند ہو، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم اس کو عطیہ دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، نارمل صدقہ، لیکن زکوٰۃ کی مد میں غیر مسلم کی مدد کبھی بھی نہیں کی جائے گی، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط کہ زکوٰۃ کبھی بھی اپنے والدین کو، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی۔ ایک شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں اپنے والدین کو دے دوں، والدین مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح نانا نانی، دادا دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب شخص اپنے اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہے، بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، نواسہ نواسی کو، اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اس کو شریعت میں یہ کہا جاتا ہے، آسان یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے، کہ جس سے یہ پیدا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو اس سے پیدا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک فارمولہ ہے، جس سے یہ پیدا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو اس سے پیدا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید کا اکرام یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقم سے اس کی مدد کی جائے اگر اس کو ضرورت ہے، یا تو اس کو آپ گفٹ دیں یا پھر اس کو عطیہ دیں، اس طرح اس کی مدد کی جائے۔ لیکن زکوٰۃ کی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی ہاشم ان اللہ تعالی کرہ لکم غسالۃ الناس۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم اوساخ الناس، کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور بنی ہاشم پر یہ زکوٰۃ حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کا اکرام اور اعزاز یہ ہے کہ ان کی مدد صاف ستھرے مال سے کی جائے، مال کی گندگی، مال کی میل کچیل سے ان کی مدد نہ کی جائے، تو لہٰذا سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ So I mentioned that there are some categories of people that fit into the categories of deserving recipients of zakat, fuqara, masakin, they qualify, but zakat still can be given to them by individuals. So who are those people? First and foremost, even if a non-Muslim is faqir or is miskin, poor or destitute, a non-Muslim cannot be given zakat. Right? One of the conditions for the recipients of zakat is that they have to be Muslim. Yes, we can give them a gift, we can give them other forms of sadaqah, other forms of charity, but they cannot be given the wealth of zakat. The second category and third is a person cannot give their wealth of zakat to their immediate parents or their parents' parents, and so far and up and above that as it continues, or to their own children or their children's children, and children's children's children, and so on and so forth. So Ustad mentioned the easy principle to remember for this is whoever is your immediate father or forefathers or mothers, and similarly any of your descendants, direct descendants, your children or their children or their children's children, so on and so forth. Zakat can be given up or down, right? Either to your predecessors or to your descendants. Then the fourth category that Ustad mentioned is what we refer to as the Sayyids, meaning somebody who is a descendant of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Right? And he mentioned the hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed the Banu Hashim, saying that this wealth is not acceptable for you because the wealth of zakat is considered the filth of our wealth. That's what zakat is. We're purifying our wealth by taking out the dirty wealth. So it's unsuitable for the pure lineage and the pure family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it's against their honor and dignity that we give the wealth that we're taking out to purify our wealth and give it to the family and descendants of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Instead, they should be assisted and helped in other ways as befits their dignity and their honor. یہ سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سید اور ہاشمی کہتے کسے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ ہاشمی لگاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو سید ہوتا ہے اس کے پاس نارملی اپنا نسب نامہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مل رہا ہے، وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ تو لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ہمارے یہاں کا کلچر ہے، شاہ لگا لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، چاہے وہ سید ہو یا نہ ہو وہ شاہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سید بولتے کسے ہیں، سید کسے کہا جاتا ہے؟ جو کہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لگائے اور وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تم کون سے سید ہو؟ تو اس لیے تھوڑی سی تفصیل عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ سید کہلاتی ہے۔ دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ سید کہلاتی ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ سید کہلائیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ سید کہلائیں گے۔ حضرت حارث بن عبد المطلب ان کی اولاد یہ سید کہلائیں گے۔ سید یہ نہیں ہے صرف کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے صرف وہی سید ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی سادات میں داخل ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام جو آپ کے سامنے 5 نام لیے گئے، یہ 5 قسم کے سید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ علوی لگاتے ہیں اپنے ساتھ اور بعض لوگ عباسی لگاتے ہیں، تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ عباسی یا علوی حضرت علی کی نسبت سے لگایا جاتا ہے، عباسی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت سے لگایا جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ان کی اس نسبت لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ان کے خاندان سے ان کا نسب ملتا ہے، تو پھر تو وہ بھی سادات میں سے ہوں گے، ایسے میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جیسے کہ پاکستان کا ایک کلچر ہے، جو سارے جو قصائی حضرات ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ قریشی لگایا ہوا ہے۔ قریشی کا مطلب پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قریش خاندان سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قصائی ہیں۔ تو اسی طرح تھوڑا سا پوچھ لینا چاہیے، اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ کچھ لگایا ہوا ہے تو ایک دفعہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس نسبت کا مطلب کیا ہے۔ اگر تو ان کو پتہ ہے، جو سید ہوتے ہیں واقعتاً ان کو معلوم ہوتا ہے، تو پھر تو وہ اصل سید ہیں، ان کو زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، نارمل پیسوں سے، صاف ستھرے پیسوں سے ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے رسمی کوئی اس طرح کا کوئی نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ سید نہیں ہوں گے۔ It's important because a lot of people don't understand what a sayyid is, right? We refer to who are the sayyids. So, sayyid are the descendants of the Banu Hashim. And he mentioned 5 Sahaba radiallahu anhu: Ali radiallahu anhu, Abbas radiallahu anhu, Aqil radiallahu anhu, Ja'far radiallahu anhu, right? Or Harith ibn Abdul Muttalib. The 5th was Harith ibn Abdul Muttalib. The descendants of any of these 5 are all considered sayyid. They're considered from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from the Banu Hashim, and they are not eligible to give zakat to. And if someone from those categories are in need of help, then we should help them with wealth other than the wealth of our zakat. He said in our back home in Pakistan and similar countries, a lot of times people attach names, or they have names that make it seem as if they are, a Sayyid or they're Hashimi. And so a person, he says, in most cases, a person who's actually a descendant knows their lineage. They'll know their lineage back to the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we should find out. You can ask. Sometimes they add the name Sayyid, sometimes they say Shah. For different reasons. So there's another common trend in Pakistan is they add the name Qureshi. They make the family name Qureshi, which doesn't mean that they're from the Quraysh, but in Pakistan it means that they're a butcher. Right? So completely different meaning. Right? So we find out, we ask. Not just because the name is the name doesn't necessarily mean that they're actually from the lineage. We have to find out and make sure whether they are or not. ایک کامن مسئلہ یہ ہے، یہاں تک تو بات ختم ہوگی زکوٰۃ کی، اب ہم کچھ مشہور باتیں زکوٰۃ کے بارے میں اس کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل میں جہاں پہ الجھنیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے وقت رقم ہی دینی ضروری ہے،
2.5% آپ نے کیلکولیشن کے بعد نکال لیا. اب اس کے بعد یہی ضروری ہے کہ پیسے ہی دیے جائیں. تو جان لیجیے یہ کوئی ضروری نہیں. اگر آپ اس رقم کا راشن خرید کے کسی کے گھر دے دیں وہ بھی جائز ہے. جو بھی مستحق کی ضرورت ہو وہ خرید کر اس کو مالک بنا کر دے دیا جائے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بعض لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ پیسے ہی دیے جائیں, شرعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیسے دینے میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ گھر کا جو کوئی بڑا ہے وہ کسی اور لت میں پڑا ہوا ہے, تو وہ پیسوں کو بجائے بچوں کی بیوی کی ضرورت میں خرچ کرے وہ اپنی عیاشی میں اڑا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں جو بچوں کی, بیوی کی, گھر والوں کی ضرورت ہے اس شخص کی, اس کو وہی چیز خرید کر دے دی جائے اور ان کو مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ بلا شبہ ادا ہو جائے گی. Another common misconception is people think that zakat can only be fulfilled by giving cash, only by giving currency, which is also incorrect. Right? If a person calculates the 2.5% and based on the value of that, they buy necessities or foodstuffs, right? That is a necessity in that person's home, and they give him that value of the wealth that he had to give him zakat. That's also fulfilling the zakat. That also fulfills the obligation of zakat. So sometimes the situation comes up where you know that if I give this person cash, now this person has some addiction or he has some other thing that he'll spend, and he won't spend that money on the family, on the wife and the children. So instead of giving cash, then we can buy some staple goods that are a need or a necessity in the home that the wife and the children will use, and the value or the amount that was due upon us in zakat, we buy that amount and we make him the malik of it, make him the owner of those goods, then the zakat is also fulfilled. ایک اور مسئلہ جو آج کل یہ غلطی ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کی اماؤنٹ جب مستحق کو دیتے ہیں یا کوئی شخص آپ کو زکوٰۃ دے کہ بھائی فلاں کو دے دینا, تو وہ باقاعدہ بولتا ہے کہ بھائی بتا کے دینا زکوٰۃ ہے, یہ بتا کے دینا زکوٰۃ ہے. شرعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنے والے کی نیت کا اعتبار ہے, اس نے اپنے دل میں نیت کر لی تو وہ رقم زکوٰۃ کی ہو گئی. اب مستحق کو دیتے وقت باقاعدہ جدلانا کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ اس کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو لہٰذا شرعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مستحق کو چاہے عیدی کی مد میں دیں, آپ یہ بولیں کہ یہ عیدی ہے تمہاری, تب بھی ٹھیک ہے. آپ یہ بولیں کہ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے, تب بھی ٹھیک ہے. آپ یہ بولیں کہ بس یہ تمہارے لیے لایا ہوں, تب بھی ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا مدار آپ کی نیت پر ہے. آپ نے نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. لہٰذا یہ جو ہمارے کلچر میں رائج ہو گیا ہے کہ باقاعدہ بتا کے دینا, اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے, یہ چیز کرنا جائز نہیں ہے. So I mentioned another misconception that we have oftentimes is that in giving the zakat money to the person deserving, people think that you have to mention or tell the person that this is zakat money. Right? Sometimes they even give it to someone else to give it to that person that's deserving, and when you give it to him, tell him that it's zakat. Right? While you're giving it to him, tell him it's zakat. It says there's no need for this. There's no such ruling or necessity that we have to mention to the person receiving the zakat that it's the wealth of zakat. You can tell the person, here's some money for you, here's a gift, here's an Eid gift, or here, this is for you. Nothing has to be mentioned. Right? For zakat to be fulfilled, the niyat of the person giving it is taken into consideration. If the niyat is in the heart, then the zakat is fulfilled. In fact, what happens oftentimes by mentioning it, you cause difficulty or pain to the person that's receiving it. They feel bad about it by you telling them this is the money of zakat. Right? So this is not only is it not necessary, it's something that causes harm or pain to the person receiving it, and that can never be permissible. So this is something that should actually be avoided. یہ جو سید کے بارے میں بات آئی تھی کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, تو اس میں یہ دیکھ لیجیے, یہ یاد رکھیے کہ اگر سید کی بیوی غیر سید ہے, جو سید نہیں ہے, سید نے سادات میں شادی نہیں کی, باہر کی ہے, تو اور اس کی بیوی مستحق ہے, ضرورت مند ہے, تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر معاملہ برعکس ہو کہ خاتون تو سید ہوں لیکن شوہر جو ہے وہ سید نہ ہو, تو شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح اس کی چونکہ والد سید نہیں ہے تو اولاد
کا حکم بھی وہی ہوگا, وہ بھی سید نہیں ہوگی اس صورت میں, تو اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینے کے اور بھی دوسری صورتیں ہیں, تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. بعض دفعہ بعض لوگ اصل میں یہ ان کے اکرام کی وجہ سے یہ بات ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی, لیکن یہاں تو اس طرح اس کو یہ بتایا جاتا ہے اس بات کو گویا کہ ان کو محروم کیا جاتا ہے, یہ ان کی سزا ہے خدا نخواستہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. حالانکہ یہ ان کے اعزاز کی بات ہے کہ اس ٹائم وہ ان کو زکوٰۃ سے زیادہ کے مستحق ہیں, زکوٰۃ کی رقم سے بڑھ کر وہ مستحق ہیں, یہ ان کے اعزاز کی بات ہے. لہٰذا اگر سید کی شادی غیر سید سے ہوئی ہوئی ہے تو اس صورت میں جو سید نہیں ہے اس کو بلا شبہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور اگر مرد جو ہے وہ سید نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں مستحق ہونے کی صورت میں, اور اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. Coming back to the topic of Sayyids, right, the descendants of the Banu Hashim, another example is that the situation that could come up is if a Sayyid is married to a non-Sayyid. Right? A man that's a Sayyid, a descendant, so he's not eligible to receive zakat, he's married to a woman who is not a Sayyid, then she can be given the money of zakat. Similarly, the opposite. If a woman is a Sayyidah and she's married to a non-Sayyid, then he can be given the wealth of zakat. And when it comes to the lineage, the children, the lineage of the father is taken into consideration, right? So if the father is a non-Sayyid, then the children can also be given the wealth. The other... اگر آپ نے زکوٰۃ نکال لی 2.5%, تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا حساب سال پورا ہونے پہ لگانے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زکوٰۃ کی رقم کو مستحق تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس کی بھی اجازت ہے. اس کی بھی اجازت ہے کہ زکوٰۃ پہلے بھی دی جا سکتی ہے, تاریخ آنے سے پہلے. تاریخ آنے سے پہلے زکوٰۃ دے دیں, تاریخ آنے پر اس کا حساب کر لیں, لیکن حساب کرنا ضروری ہے. اس نیت سے کر لیں کہ کہیں کمی نہ رہ گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام نے دیا ہے آپ نے, اب اس کا کیا حساب کروں. آپ اس نیت سے حساب کر رہے ہیں کہ کہیں کمی نہ رہ گئی ہو, اللہ کے فرض کا کوئی حصہ میرے ذمے میں باقی نہ رہ گیا ہو. تو لہٰذا زکوٰۃ تو پہلے بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اس کا حساب ضروری ہے. اسی طرح زکوٰۃ ایک دفعہ نکالنے کے بعد پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ بھی اجازت ہے, اس طرح بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن آخر میں ایک ضروری بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق کو جب دی جاتی ہے تو اس کو مالک بنا کر دی جاتی ہے. نمبر 2, یا تو اس کو آپ مالک بنا کر دیں, یا پھر اس کی ضرورت میں اس کی اجازت سے زکوٰۃ کو خرچ کریں. مثلا ایک شخص مقروض ہے, قرض دار ہے, تو اس صورت میں اگر وہ آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بھائی میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں, تو وہ اجازت دے, تو اس کی اجازت سے آپ اس کی یہ ضرورت پوری کر دیں گے. تو لہٰذا اس مسئلے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص نے کسی اسٹوڈنٹ کی کفالت لی ہوئی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو مستحق کی زکوٰۃ ہے, اور ایک شخص نے یہ کہا ہوا ہے کہ تمہاری فیسز میں ادا کروں گا, تو اس صورت میں اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی مستحق غریب آدمی سے یہ کہا ہوا ہے کہ تم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تمہاری فیس میں ادا کروں گا, جب بھی تم ٹیسٹ کرواؤ گے تو تمہاری فیس میں ادا کروں گا, تو اس صورت میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یا تو اس صورت میں اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھیں اور وہ اپنی ضرورت میں خرچ کرے, اس کو مالک بنا دیں, وہ اپنی فیس خود ادا کرے. فیس چاہے انسٹیٹیوٹ کی ہو, کالج یونیورسٹی کی ہو, یا ڈاکٹر کی ہو, یا ٹیسٹوں کی ہو. دوسری صورت کہ اگر ابھی اس کی فیس دینے کا ٹائم نہیں آیا تھا, فیس اس کے اوپر ابھی لازم ہی نہیں ہوئی تھی, ایڈوانس فیس آپ نے پہلے سے ہی اس کے اسکول میں اس کے ڈاکٹر تک یا اس کے انسٹیٹیوٹ تک پہنچا دی,
इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। वजह उसकी ये है कि वो फ़ीस की मद में अभी मफरूज़ ही नहीं हुआ, मुस्तहिक शख्स पर फ़ीस लाजिम नहीं हुई, अभी वो कर्जदार फ़ीस के बाद लिए नहीं हुआ। इसी तरह डॉक्टर की फ़ीस जब वो डॉक्टर को दिखा ले, फ़ीस लाजिम हो जाए, अब आप उसकी फ़ीस अदा कर सकते हैं उसकी इजाज़त से। तो इसी वजह से एडवांस फ़ीस जमा कराने में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, एडवांस फ़ीस बग़ैर मुस्तहिक को मालिक बनाए उसकी अदा कर देना, इससे ज़कात कभी भी अदा नहीं होती। So another point is, for a person who is in debt, if we're giving zakat to them in the way of wanting to fulfill some of their debt, right, the debts that they have, that can be done so long as their permission is taken. There's two ways it can be done. One is you give them the wealth, it's themselves, and then they pay off their debt, whether that's medical fees for seeing a doctor, or whether that's fees for studies, they're in school or university or an institute they're studying in. That's one way. You give them the money, they pay their debt. The other option that's also permissible in zakat is done is paying the fees directly, but in that case you have to take their permission. Right? Their permission has to be taken that I will pay this debt of yours off for you. But there's another third situation that we have to keep in mind now. For example, someone's going to study in college, university, and you decide to pay off their advance fees for the whole year ahead. Now that will not be counted as zakat because that was never a debt on them yet. It's in advance, right? It hasn't become an account payable yet. So in that case, you would have to give them the money. They would have to become the malik of it themselves. They can pay it themselves if they want. But if you go and you pay the advance fees ahead, then your zakat will not be fulfilled. A blue Prius is blocking somebody's car A blue Prius is blocking somebody's car where? on the street, On the street. and they're like exactly too close to them. Too close. It's too close. Anybody's blue Prius, someone's having a hard time getting out. So if you can go move it, inshallah. Jazakumullah khair. बात खत्म हो गई है, तो अगर किसी ने कुछ पूछना है ज़कात से मुताल्लिक तो पूछ सकते So हैं। that's the end of the talk. So you can move your blue Prius, inshallah. I have a question. I have a question. If somebody reverted to Islam and they say that I already converted or reverted to Islam, is it permissible to give her or him zakat? So maybe Islam people, yes, someone just accepted Islam. Yeah. He was Christian or she was Uh-huh. Christian and then converted or reverted to Islam. Okay. And is it permissible to give him or her zakat? But we're not assured that if she really, Are they needy or not? You don't know, but they just accepted But- Islam. she's in a medical situation Uh-huh. that she needs some money, and she's asking money for a lot of people. Okay. For example, cancer or something. So is it permissible? Does that mean there's a Non-Muslim? Muslim Convert. foreign keeper? Reverted. But she married to a Muslim person.